بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبجیکٹ ہے اصول تجارت اور کلاس ہے آئی کام پارٹ 1۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اصول تجارت میں وہ کون سے اہم چیپٹرز ہیں جن کو تیار کر کے آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کو پیپر میں اچھے نمبر دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کون سے اہم چیپٹر ہیں۔ تو یہ چیپٹر، اس میں سب سے پہلا جو چیپٹر آئے گا وہ ہے کاروبار کا مفہوم اور وسعت۔ اس میں کاروبار کا مطلب اور کاروبار کا مفہوم آپ کو سمجھایا جائے گا۔ دوسرا جو اس میں چیپٹر آتا ہے وہ ہے کاروباری تنظیم، اور یہ ہے واحد ملکیتی کاروبار۔ واحد ملکیتی کاروبار یعنی ایسا کاروبار جس کو کوئی ایک شخص چلاتا ہے، جس کا مالک صرف ایک ہوتا ہے۔ اور تیسرا چیپٹر اس میں آتا ہے کاروباری تنظیم، شراکت، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے جب نفع کمانے کے لیے جو کاروبار کرتے ہیں اسے شراکت کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا پھر اس میں آتا ہے مشترکہ سرمایہ کی کمپنی، جائنٹ سٹاک کمپنی۔ یہ کیسے چلتی ہے، اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، یہ سارے اس میں آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے انجمن امداد باہمی۔ پیچھے جو میں نے آپ کو چیپٹر بتائے ان میں سے کویسچن آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ 100% آپ سمجھ لیجئے، ان کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ لیکن یہ انجمن امداد باہمی آپ کے پاس ہے یہ چیپٹر، اس میں سے کویسچن آنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ شارٹ آنسرز تو آ سکتے ہیں، لیکن ایک لانگ کویسچن جو ہے، طویل سوال جو ہے وہ بہت کم آنے کا چانس ہے اس میں سے۔ اس کے بعد ہے ملکی تجارت، اس میں سے بھی بہت کم سوالات آتے ہیں۔ تھوک فروشی، جو لوگ چیزوں کو زیادہ مقدار میں خرید کر زیادہ مقدار میں بیچتے ہیں، ان کو تھوک فروش کہا جاتا ہے۔ اس چیپٹر کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اس میں سوال آنے کا چانس زیادہ ہے۔ پھر آتا ہے خوردہ فروشی، پرچون فروش، جو چیزوں کو خرید کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں فروخت کرتا ہے۔ گلی محلے میں جو دکاندار ہیں وہ خوردہ فروش کہلاتے ہیں۔ اس چیپٹر میں سے بھی آپ کو سوال آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پھر آتا ہے بین الاقوامی تجارت، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کیسے کرتا ہے، کیسے چیزیں برآمد کرتا ہے، کیسے چیزیں درآمد کرتا ہے، یہ سارا آپ اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ جو پہلے دو چیپٹر میں نے آپ کو بتائے ہیں، انجمن امداد باہمی اور ملکی تجارت، ان میں سے کویسچن آنے کے چانسز جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ باقی یہ جو چیپٹر ہیں آپ کے پاس، تھوک فروش، خوردہ فروش اور بین الاقوامی تجارت، ان میں سے کویسچن آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لہٰذا آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر آتا ہے درآمدی تجارت، چیزیں درآمد کیسے کی جاتی ہیں، درآمد مطلب دوسرے ملکوں سے آپ کیسے منگواتے ہیں، اس میں سے بھی کویسچن آنے کے چانس بہت کم ہیں۔ پھر آتا ہے برآمدی تجارت، کہ ہم چیزیں برآمد کیسے کرتے ہیں، اس میں سے بھی آپ سمجھ لیں کہ کویسچن نہیں آتا۔ تجارتی متوسطین، مڈل مین، جو چیز کو بنانے والے اور چیز کو خریدنے والے کے درمیان میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو چیز کو اپنے اینڈ یوزر تک پہنچاتے ہیں، ان کو ہم تجارتی متوسطین یا مڈل مین کہتے ہیں۔ اس چیپٹر میں سے بھی سوال آنے کے چانس بہت کم ہیں۔ سیلز پروموشن، چیزوں کو بیچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے مالیات۔ یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ سارے چیپٹرز جو ہیں آپ کے پاس 1 2 3 4 5 چیپٹر ہیں، ان میں سے کسی میں سے بھی کویسچن آنے کا چانس نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ لیکن بہرحال جن کو میں آپ بتا رہا ہوں کہ کویسچن آنے کے چانسز بہت کم ہیں، ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ لیکن بے شک آپ بہت زیادہ اس کے اوپر زور نہ دیجئے، لیکن ہو سکتا ہے مے بی اس میں سے کوئی ایک آدھ کویسچن آ جائے، لیکن پچھلا جو ابھی تک پیٹرن پیپرز کا چلا آ رہا ہے اس کے مطابق ان میں سے بہت کم کویسچن جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس اگلا چیپٹر جو آتا ہے وہ بیمہ کاری، انشورنس۔ اس کے بعد ذرائع نقل و حمل۔ بیمہ کاری، اس میں سے کویسچن آنے کا چانس جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن ذرائع نقل و حمل میں سے کویسچن آئے گا آپ کو، اس لیے آپ نے اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ پھر ہے ذخیرہ کاری، یہ بھی انہی چیپٹرز میں شامل ہے جن میں سے کویسچن بہت کم آتے ہیں۔ دفتری مشینیں، ان میں سے بھی کویسچن آپ کو کم آئے گا۔ ہاں، مثل بندی، یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں سے بہت سارے کویسچن آپ کو، بہت سارے شارٹ آنسرز آئے۔ ہاں، یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں سے آپ کو کویسچن آنے کے چانس بہت زیادہ ہے۔ مثل بندی یعنی فائلنگ، دفتری ریکارڈ کو ہم فائلز میں کیسے لگاتے ہیں، یہ سارا آپ اس چیپٹر میں سیکھیں گے۔
اور اس کے بعد پھر آتا ہے کاروباری اور سرکاری خط و کتابت، یعنی جو کورسپونڈنس ہے، خط و کتابت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو پیغامات پہنچاتے ہیں، میسیجنگ کیسے کرتے ہیں، یہ سارا اس چیپٹر میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ اس کو بھی نوٹ کیجئے۔ یہ بیمہ کاری، اس میں سے کوشچن آنے کے چانس کم ہیں۔ ذخیرہ کاری یعنی ویئر ہاؤسنگ، جہاں پہ گودام میں چیزیں رکھتے ہیں، اس میں بہت کم ہے۔ دفتری مشینیں، اس میں سے بھی کوشچن آنے کے چانس بہت کم ہیں۔ یہ جو چیپٹر ہے آپ کے پاس ہے ذرائع نقل و حمل، مثل بندی اور کاروباری سرکاری خط و کتابت، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ تو یہ چیپٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں، جن میں سے آپ کو میں نے نشاندہی کر دی کہ کون سے چیپٹر پیپر میں آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، اور کن کو آپ اگر اچھے طریقے سے زیادہ ان پر زور نہ بھی دیں تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خاص چیپٹر کون سے ہیں جن کو ہم سارٹ آؤٹ کر کے اس میں سے نکالتے ہیں، اور میں بتاتا ہوں صرف وہ چیپٹرز آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن میں سے پیپر میں کوشچن آنے کے چانسز ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 کاروبار کا مفہوم، واحد ملکیتی کاروبار، شراکت اور تھوک فروشی، خوردہ فروشی، بین الاقوامی تجارت، ذرائع نقل و حمل، مثل بندی اور کاروباری اور سرکاری خط و کتابت۔ اس میں واحد ملکیتی کاروبار 2 دفعہ لکھا گیا ہے، آپ اس کو صرف ایک ہی دفعہ نوٹ کیجئے۔ یہ واحد ملکیتی کاروبار نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ آئے گا مشترکہ سرمایہ کی کمپنی۔ اس کی جگہ پہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی آئے گا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کاروبار کا مفہوم، واحد ملکیتی کاروبار، شراکت اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی، تھوک فروش، خوردہ فروش، بین الاقوامی تجارت، ذرائع نقل و حمل، مثل بندی اور کاروباری اور سرکاری خط و کتابت۔ ان چیپٹرز کو، یہ 10 چیپٹر ہیں ہمارے پاس، ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو ان میں سے مختصر سوالات بھی اور طویل سوالات بھی آپ کو پیپر میں آئیں گے، اور ان کو آپ اچھے طریقے سے کر کے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔